مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ 10 ذی الحجہ حج کا تیسرا دن ہے۔ آج کے دن نماز فجر سے فارغ ہو کر مزدلفہ سے مینا کے لیے روانہ ہو جائیں اور مینا پہنچ کر سب سے آخری جمرہ کی رمی یعنی آخری شیطان پر کنکریاں ماریں۔ آج صرف اسی جمرہ پر رمی کرنا ہے، کنکری مارنی ہے۔ جمرہ سے کم از کم 5 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر ایک ایک کر کے 7 کنکریاں چٹکی میں لے کر سیدھا ہاتھ اوپر اٹھا کر ماریں، اور ہر ایک کنکری پر مارتے وقت یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ اللہ اکبر رجما للشیطان ورضا للرحمن اللہم اجعلہ حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذما مغفورا۔ بسم اللہ اللہ اکبر رجما للشیطان ورضا للرحمن اللہم اجعلہ حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا۔ ترجمہ اور مفہوم اس کا یہ ہے: اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو سب سے بڑا ہے، شیطان کو ذلیل کرنے اور رحمان کو راضی کرنے کے لیے۔ اے اللہ میرے اس حج کو ریاکاری سے بچا کر قبولیت کے درجہ کو پہنچا، اور میری اس کوشش کو ٹھکانے لگا اور میرے گناہوں کو بخش دے۔ بہتر ہے کہ کنکریاں جمرہ تک پہنچیں، ورنہ 3 ہاتھ کے فاصلے تک گریں۔ اگر اس سے زیادہ فاصلے پر گریں تو انہیں شمار نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے کنکریاں مقررہ تعداد سے زیادہ ساتھ میں رکھنا چاہیے، تاکہ کوئی کنکری ضائع ہو گئی تو کنکریوں کی کمی نہ پڑے، کیونکہ ماری ہوئی کنکریاں اٹھانا جائز نہیں ہے۔ 7 کنکریاں مارنے کے بعد وہاں سے پلٹ آئیں۔ آج ایک جمرے پر کنکری ماری جائے گی۔ پہلی کنکری مارنے کے بعد سے لبیک کہنا موقوف کر دیں۔ رمی سے فارغ ہو چکنے کے بعد اب قربان گاہ کی طرف چلیں اور کوئی فربا جانور خرید کر اس کی قربانی کریں۔ یہ قربانی وہ نہیں ہے جو بقرعید کے موقع پر کی جاتی ہے، کیونکہ وہ مسافر پر واجب نہیں ہے، بلکہ یہ حج کا شکرانہ ہے۔ یہ قربانی قران اور تمتع والوں پر واجب ہے، لیکن افراد والوں کے لیے مستحب ہے۔ اس قربانی کے جانوروں کے لیے بھی وہی شرطیں ہیں جو بقرعید کے قربانی کے جانوروں کے لیے ہوتی ہے۔ قربانی سے فارغ ہو کر اپنے اور تمام مسلمانوں کے لیے حج اور قربانی کے قبول ہونے کی خوب عاجزی انکساری کے ساتھ دعا کریں۔ اس کے بعد قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں اور اپنے سر کے بال مڈائیں یا کترائیں، مگر مڈوانا افضل ہے۔ عورتوں کے لیے بال مڈوانا حرام ہے، صرف 4 انگل بال کتروا لینا کافی ہے۔ جس کے سر پر بال نہ ہو اسے سر پر استرا یا سیفٹی ریزر پھروانا واجب ہے۔ بال مڈوا لینے یا کتروا لینے کے بعد سوائے عورت کے احرام کی حالت میں جتنی چیزیں حرام تھیں وہ سب حلال ہو گئی۔ اب احرام کے کپڑے کھول دیں اور سلے ہوئے کپڑے پہن لیں۔ اگر کوئی بال نہ مڈائے یا نہ کترائے تو جو چیزیں احرام کی حالت میں حرام تھیں قطعاً حلال نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد افضل ہے کہ آج ہی طواف زیارت کے لیے مکہ جائیں
اور خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ یہ طواف حج کا دوسرا رکن ہے، اگر یہ چھوٹ گیا تو حج نہ ہوگا۔ اس طواف میں بھی 7 پھیرے کیے جائیں گے۔ اگر بھیڑ کی وجہ سے 10ویں کو طواف زیارت نہ کر سکیں تو 11ویں کو کریں، اور اگر 11ویں کو بھی نہ کر سکیں تو 12ویں کو کریں۔ اس کے بعد بلا عذر تاخیر گناہ ہے۔ اس طواف کے بعد عورتیں پھر حلال ہو گئیں۔ اگر قران اور افراد والوں نے طواف قدوم میں اور تمتع والوں نے احرام باندھنے کے بعد کسی نفلی طواف میں حج کے رمل اور سعی کر لیے ہوں تو اس طواف میں نہ رمل ہے نہ سعی، صرف سادہ طواف کافی ہے، ورنہ اس طواف میں رمل بھی کرنا ہوگا اور طواف کے بعد سعی بھی کرنی ہوگی۔ جو شخص 10 یا 11 ذی الحجہ کو طواف زیارت کے لیے مکہ جائے اسے شام ہوتے ہوتے منی واپس آ جانا ضروری ہے، کیونکہ 10 اور 11 کی راتیں منی میں ہی گزاری جائیں گی۔ یہ رہا حج کے تیسرے دن کا وہ عمل جو حاجی کو کرنا ہے، لہٰذا حاجی کو ان سب باتوں کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی حج مقبول کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، دارین کی نعمتوں، برکتوں، عظمتوں، شوکتوں سے سرفراز فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔